إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. مسند صدارت پر جلوہ افروز مکرمی جناب میزان علم پر قائم محترم حکم صاحبان اساتذہ عظام اور میرے ہم نشینان بزم، میرا موضوع سخن ہے عظمت مسلمان کا بازیاب کون. امت کے جیانوں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آج پورے عالم میں چاہے مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ہر جگہ نئے نئے بھیس بدل کر دل دہلا دینے والے فرعونی شکلوں اور روح فرسا بولہبی صورتوں میں دشمن مسلمانوں کو برملا چیلنج کر رہا ہے اور انہیں زبردست دھمکیوں کا نشانہ بنا رہا ہے. دشمن اسلام نور حق، شمع الہی اور چراغ مصطفی کو شرار بولہبی سے بجھا دینے کا ناپاک عزم و ارادے کا دفتر دل میں لیے ہوئے دندناتا پھر رہا ہے. ستہزا کار رہا ہے ازل سے قائم روز، ستہزا کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس پاکیزہ اسلامی بیداری کو صفحہ دہر سے مٹا دینا چاہتا ہے جس کا پرچم چہار عالم میں ہلا رہا ہے. آج عالم اسلام پر ظلم و بربریت کے آثار و رقوص دکھائی دیتے ہیں. مسلمانوں کو ان کے اصل، عہدہ و منصب اور مقام و مرتبے سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہلاکت و بربادی کی طغیانی موجوں اور طوفانی لہروں میں دنیا کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو دین اسلام بھی امن و سلامتی کے ساحل پر لنگر انداز کر سکتا ہے. چاہے طوفان بلاخیز کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو، چاہے بلاخیز خیز لہریں کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دور میں اور ہر جگہ انسان کے روشن مستقبل کے تحفظ و بقا کا واحد ضامن صرف اور صرف دین اسلام ہی رہا ہے. واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام کے کٹا دشمن ہر چہار سمت سے دین اسلام کی خدائی تحریک و تمدن کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. دین اسلام کے چہرہ انور کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بدنما داغ سے ملوث کر رہے ہیں اور اسی طرح خدا کے دشمن نور خدا کو بھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ اور مجوسیوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ برادران اسلام، آج عالم اسلام کا چپا چپا ابتلا و آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے. اقلیت مسلم ممالک کا گوشہ گوشہ مسائل و آلات اور حالات و اقلاق سے دو چار ہے. اسلام اور اس کے بین الاقوامی انٹرنیشنل نازوال اور صاف ستھرے پیغام کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، گلی گلی فکری الغار اور دماغی جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہے. فکر انسانی کو دھوکہ دے کر مغربی رنگ گرم بات آ رہی ہے. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ جن کو مقبوض اور ظالم کے خطاب سے نوازا گیا، اسلام اور اس کے ازلی و دائمی دعوت و تبلیغ، اس کی پاکیزہ تہذیب و ثقافت، اس کے روشن تعلیمات اور اس اسلامی منصب قیادت اور خدائی قوانین و ضوابط کے خلاف ان کے دل و دماغ حسد و جلد کی آگ سے بھڑک رہے ہیں. جس اسلامی سلطنت و حکومت سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اول دن سے سرفراز فرمایا تھا، یہ صرف پہلا موقع نہیں کہ دین اسلام اور اس کے پرستاروں کو ذلیل دشمن کی طرف سے کھلی دشمنی اور بغض و عداوت کے زبردست دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، بلکہ اس طرح کے بھیانک حادثات اور خطرناک واقعات سے تاریخ اسلام کا سینہ بھرا ہوا ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری،
صدی ہو رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا۔ محترم حضرات، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آج دنیا کے سیاسی لیڈر اسلام کے نام لیواؤں، دین کے پرستاروں اور اس کی تعلیمات پر چلنے والوں کے خلاف تباہی و بربادی، مکر و فریب، قتل و غارت گری، گھر واپسی اور جلا وطنی، گمراہی و فریب کاری، دھمکی و چیلنج جیسے گھناؤنے جرموں کے ارتکاب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور سبقت لے جانے کے لیے پرتو رہے ہیں۔ انسانوں کے مقام و مرتبہ، ان کے قدر و منزلت اور اخلاق اعلیٰ قدروں کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ جانداروں اور خدا کی مخلوق کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کر رہے ہیں، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، غم کا صحرا بن گیا ہے آج ہر باغ نشاط۔ غم کا صحرا بن گیا ہے آج ہر باغ نشاط، خار و خس میں مل گئی ہے ہر برے تن کی بساط۔ محترم حضرات، آج امت مسلمہ ایسی اسلامی سیادت و قیادت اور حکومت و سلطنت کی شدید محتاج ہے جو ہدایت کی راہوں پر روا دوا ہو، جو راہ راست پر گامزن ہو، جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے گھنے سائے تلے جلوہ فگن ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل نواز نغمہ زبان و دل پر جاری ہو۔ کیا ہم الگ موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک خدا الہی عمل، تعین شدہ طریقہ کار اور اسلامی نسب العین کا خاکہ تیار کریں جو ساری امت کے بگڑے ہوئے سرادہ کو متحد کر دے اور پھر اسلامی محاذ کے جھنڈے تلے ایک مستحکم و مضبوط قلعے کے اندر ایک متحد و متفق اسلامی حکومت کا حسین خواب سے مندۂ تعبیر ہو، جس کی طرف تمام مسلمان اپنی تمام تر حوائج و ضروریات کے سلسلے میں رجوع کرے اور امت ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے تلے ایک جان گو قالب بن جائے۔ اگر ایک حصہ جسم کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم تڑپ اٹھے، نہ وہ نیند کی لذت سے آس نہ ہو اور نہ ہی اسے کسی کروٹ چین نصیب ہو۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اہم فرائض کو انجام دینے اور امت مسلمہ کے کھوئے ہوئے مقام و مرتبے کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو ثانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔